بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، یہ جو سرکس پاکستان میں لگی ہوئی تھی، آج اس کا آخری سین ہو گیا ہے۔ پریزیڈنٹ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ مارچ 2022 سے شروع ہونے والی سٹوری مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی آج 10 مارچ 2024 کو تقریباً 2 سال بعد اس کا ایک باب، ایک چیپٹر مکمل ہوا ہے۔ کتاب مکمل نہیں ہوئی ہے، اس کتاب کا ایک چیپٹر مکمل ہوا ہے۔ آج ظاہری طور پر ایک ریاست باقاعدہ طور پر وجود میں آئی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کون سی ریاست ہے جو وجود میں آئی ہے؟ کیا یہ وہ ریاست ہے جس کی ڈیفینیشن، جس کی تعریف، جس کی ڈسکرپشن پولیٹیکل سائنس کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے؟ کیا یہ وہ ریاست ہے جس کی وضاحت کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر لکھی ہوئی ہے؟ تو معذرت کے ساتھ میرا جواب نہیں میں ہے، کیونکہ ریاست کے جو اصول، جو تعریف، جو وضاحت، جو ڈسکرپشن پولیٹیکل سائنس کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، ہیومن رائٹس کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ایون بینگ اے مسلم جو ہماری اسلامی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، قرآن و سنہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یہ اس پہ پورا اترتی ہے تو نہیں اترتی؟ میرا جواب نہیں میں ہے۔ یہ کون سی ہے؟ ایک کارل مارکس نے ایک ریاست کی تعریف لکھی تھی، پولیٹیکل سائنس کا ایک مورخ ہے، تاریخ دان ہے، لکھاری ہے، استاد ہے۔ اس نے اپنی تاریخ میں لکھا تھا کہ ریاست کا بنیادی طور پر بذات خود کوئی وجود نہیں ہوتا۔ ریاست کیا چیز ہوتی ہے؟ مفاد پرست لوگوں کے جتھے کا نام ہے جو طاقتور ہوتے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے یکجا ہو جاتے ہیں۔ ہاں، آج کی جو ریاست مکمل ہوئی ہے، کارل مارکس والی ریاست مکمل ہو گئی ہے۔ اس میں تمام طاقتور لوگ ہیں، جی ہاں، اس میں شامل تمام ایلیمنٹس کو دیکھ لیں، اے سے لے کر زی تک، الف سے لے کر یہ تک، تمام طاقتور ہیں، کمزور کوئی نہیں ہے۔ موجودہ صورتحال کے اندر ان میں سے کسی کا بھی عوام کے اندر کوئی سورس موجود نہیں ہے، عوام میں ان کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں، مضبوط کیا، سرے سے موجود ہی نہیں ہے، طاقتور ہیں۔ اکٹھے کیوں ہو گئے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ کارل مارکس نے لکھا ہے یہ اکٹھے ہوتے ہیں، یہ طاقتور لوگوں کا وہ جتھا ہے جو اکٹھا ہوتا ہے۔ کس وقت اکٹھا ہوتا ہے؟ جب ان کے مفادات کو زد پڑتی ہے، جب ان کے مفادات کی ٹھوکر لگتی ہے، جب ان کے مفادات کو خطرہ ہوتا ہے، یہ اپنے مفادات کی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں۔ کیسا ہے؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ پاکستان بننے کے بعد سے لے کر مختلف شکلوں کے اندر، مختلف سائز کے اندر پاکستان کی عوام کو بیوقوف بناتے ہیں،
اور یہ عوام بنتی آئی ہے۔ لیکن عوام کے ذہنوں کے اندر ایک طوفان برپا ہوا ہے 2011 میں، لاہور مینار پاکستان کے جلسے کے بعد سے وہ شروع ہوا، پھر وہ بڑھتا ہی گیا۔ لیکن یہ وہ طوفان نہیں تھا جو آبادی میں تو تباہی کرتا ہے، یہ وہ طوفان نہیں تھا جو انفراسٹرکچر کو تباہ کرتا ہے، یہ وہ طوفان تھا جس نے آہستہ آہستہ بڑھا اور طاغوتی طاقتوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ وہ طوفان ہے جس نے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگایا۔ یہ وہ طوفان ہے جس نے سر دھنتی ہوئی قوم کو سر دھننے سے روکا اور سوچنے پہ مجبور کیا۔ سوال کیا تھا؟ ہم کون ہیں؟ جس وقت قوم نے سوچا اور پوچھا کہ ہم کون ہیں، اس وقت مفادات کے اوپر ٹھوکر لگی۔ اس وقت پگڑیوں کے اندر ارتعاش آیا، سارے اکٹھے ہو گئے۔ پاکستان کے لیے ہوئے؟ ہرگز نہیں، اپنے مفادات کے لیے ہوئے، اپنے پرسنل ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی نے آج پاکستان کے اندر ایک احتجاج کی کال دی تھی، عمران خان نے اس کو شو کروایا۔ طاقتوروں کے جتھوں نے اپنا کام کیا۔ آگے پی ٹی آئی کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ میرا تھوڑا سا آج روٹین سے ہٹ کر میں ایک بات کروں گا۔ پی ٹی آئی کو اب آگے کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑی دیر اب ندی کے پانی کو سکون سے چلنے دینا چاہیے۔ اگر کبھی دیکھا ہو ندی کا پانی سموتھ جا رہا ہوتا ہے، کچھ من چلے باہر بیٹھتے ہیں، پانی میں کنکر پھینکتے ہیں، پانی کے اندر ارتعاش آتا ہے، تھوڑی دور جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ یقیناً پچھلے 2 سال سے یہی کچھ ہوا ہے۔ احتجاج کی کال پہ، ایجیٹیشن پہ، غرض کے تحریک انصاف نے حدود اور قیود کے اندر رہتے ہوئے ہر وہ کام کرنے کی کوشش کی ہے جو جمہوری مہذب معاشروں میں ہوتا ہے، لیکن طاقتوروں کے جتھے نے کچھ نہیں کرنے دیا۔ 8 فروری کا الیکشن آیا، اپنی طاقت منواتے ہوئے عوام نکلی، عوام نے ووٹ کیا، جتھے نے سارا کچھ ملیا میٹ کر دیا۔ میرا خیال ہے اب اس جتھے کو آگے چلنے دینا چاہیے۔ رمضان آ گیا، رمضان گزرے گا، پھڈے بنیں گے، نفاق آئے گا۔ پتہ کیوں؟ جو چوری کا مال ہے، جو ڈاکے کا مال ہے، جو بندر بانٹ ہے، جب اس کے اندر ناانصافی کریں گے نا تو یہ آپس میں پھٹیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو ندی کے کنارے بیٹھ کر پانی کی روانی دیکھنی چاہیے، اور اس وقت تک جب پانی کے اندر سے ابال آئے،
جب پانی کے اندر سے ابال آئے گا تو جو پانی کے اندر موجود میل کو چال ہے وہ باہر کو نکلے گی. باہر سے اگر کنکر ماریں گے وہ میل نہیں نکلے گی. اب میل نکالنا ضروری ہے. صفائی کے اس مرحلے میں اندر سے میل نکلے گی تو صفائی ہوگی. اگر پی ٹی آئی کچھ کرنا دے چاہے بھی، کارل مارکس کے ان ریاست کے ستونوں نے ان کو کچھ نہیں کرنے دینا. اب دیکھنا چاہیے کہ اندر سے پانی کب پھٹتا ہے. لیکن آگے جا کر ایک اور چیز دیکھنی چاہیے کہ جب پانی اندر سے پھٹے تو یہ کریں کہ کسی کو کندھا نہ دیں، جس طرح پہلے ہوتا آیا ہے. وکٹم رہے ہیں، سارے رہے ہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد انہوں نے کندھا بھی دیا ہے. اب عمران خان کو کندھا نہیں دینا چاہیے. ابال آئے، میل نکلے، وہ دور سے دیکھ کے کہے میل کو صاف ہونے دو، پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. اس 2 سال کے عرصے میں بھی عمران خان نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے سسٹم کو کندھا دیا ہے، ورنہ یہ پانی کا یہ اندر سے آنے والا ابال کب کا کئی صفائیاں کر چکا ہوتا. آج علی مین گنڈا پور نے جو باتیں کی ان کو پریکٹیکل کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو کہ پی کے اندر دوسری اسمبلیوں کے اندر اپنی موجودگی کو ظاہر کر کے بھرپور نمائندگی دیں، ریزسٹنس دیں، تنقید دیں. جو ان کی اس وقت اب کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے اس کو مکمل کریں. اپوزیشن لیڈر تو عمر ایوب بن گئے ہیں، ڈیزرو کرتے ہیں. سننے میں آ رہا ہے چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے شیر افضل مروت کا نام آ رہا ہے. نو ڈاؤٹ اس جاب کے لیے وہ بہت فٹ بندہ ہے، لیکن میری نظر کے اندر گوہر اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے. کیونکہ جو اس کی تعلیم ہے، جو اس کی پوزیشن ہے، وہ عمران خان کا سلیکٹ کیا ہوا، عمران خان کا منتخب کیا ہوا، عمران خان کا نامزد کیا ہوا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہے. چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی جو پوزیشن ہے وہ گوہر کو ملنی چاہیے. گوہر کو خود آگے آنا چاہیے اور فرنٹ فٹ پہ کھیلنا چاہیے کہ کسی کو محسوس نہ ہو کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں ہے تو یہ اپنی مرضی کر لیں گے. کیونکہ گوہر کے اور شیر افضل مروت کے جو ورکنگ سٹائل میں ڈیفرنس ہے، پارلیمانی ڈیموکریسی کے اندر شیر افضل مروت سے زیادہ مضبوط اور زیادہ مؤثر گوہر ثابت ہو سکتا ہے. باقی دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر کیسے چلتے ہیں. لیکن میری نظر میں اب پانی کو تھوڑا چلنے دینا چاہیے. پانی کو اندر سے ابال کی ضرورت ہے تاکہ صفائی ہو. جب وہ صفائی ہوگی تو کافی سارے جو گند ہیں وہ ندی سے باہر جائیں گے. آہستہ آہستہ جانا شروع ہو گئے ہیں، پھٹنا شروع ہو گئے ہیں. اگر ان کو چلنے دیا گیا، اپنا کندھا ان سے دور کر لیا تو یہ دیوار، یہ کارل مارکس کی جو ریاستی دیوار ہے یہ گر جائے گی، اور پاکستان کی جو حقیقی دیوار ہے،
حقیقی ریاستی دیوار ہے وہ کھڑی ہوگی تو پاکستان روشن پاکستان آگے بڑھے گا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اسی طرف جائے گی تو ان کو جانا بھی چاہیے لیٹس سی کیا کرتے ہیں پاکستان زندہ باد